الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار رہا کرتا ہے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول خوش ہیں، اور کیوں نہ خوش ہوں کہ یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ خوشیوں کا موقع آ گیا ہے اور عاشقان رسول کے دل چمک اٹھیں، اور کیوں نہ ہم نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائیں، اس مہینے کو ویلکم کریں، کیونکہ یہ مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سارا سال ہی تو ہم پڑھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مبارک گھڑی اور وہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، تو انشاء آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین، یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں، جن کی سبب پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے، دھوم دھام سے منانی ہے، اور ہاں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے۔ 7000 ٹائمز قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی، جی ہاں، مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اور الحمدللہ 2-4 بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق، تقریباً کل 27 مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے، جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین، یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں، جن کی سبب پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا کمال کا آپ کو وظیفہ بتانا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، یہ بڑا افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اور یہ جو شخص درود پاک پڑھ کر باوضو سوئے، انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو یہ مہینہ تو خوب درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول تک روزانہ یہ والا درود پاک 1000 بار پڑھ لیں، خوب برکتیں لوٹیں۔ اللہ کرے اس بار ربیع الاول میں ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ اور امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ کیا وقت ہوگا، وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انور پر تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں، نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں، کہ
اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے، نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا، روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا، سب کو نوازا گیا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ کیسا وقت ہوگا، کیسی سہانی گھڑی ہوگی، وہ کیا خوبصورت شعر نعت کا۔ اچھا مسلمان تو دنیا بھر میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مجھے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا۔ مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، عربی ہو، عجمی ہو، افریقن ہو، یورپ ہو، افریقہ، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، میلاد سب مناتے ہیں، سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ ذرا غور سے سنیے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا۔ نمبر 1 جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، نمبر 2 جب زمین پر اترا، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور نمبر 4 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے، اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو۔ اس پر شیطان نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلاد پر خوش ہوتے ہیں، اور ملعون شیطان، اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلاد سے کوئی پرابلم ہو، تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نعت خوانی کرتے رہیں گے، نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے، کیونکہ یہ رب کو پسند ہے۔ کہ خوشیاں منانی کیسی ہے؟ عاشق میلاد، عاشق ماہ رسالت، عاشق مدینہ امیر اہل سنت جو فاؤنڈر بھی ہیں دعوت اسلامی کے، اور ماشاءاللہ میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کا ہے۔ اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ جھوم جائیے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے 1 مٹھی داڑھی کی نیت کریں۔ یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یا 1 مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3 سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے۔ نمبر 4 دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات گزاریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے۔
تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں۔ نمبر 5، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم ایک مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم